رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وسخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں مسلسل لگا دیا۔ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، دنیا کی ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی۔ اتنا بات ذہن میں رہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان ہے اللہ کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انسان کو اللہ نے صرف اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ سورج کتنا فوائد حاصل ہوتے ہیں، بے شمار۔ انسان کو بھی ضرورت پڑتی ہے اور انسان کی ضروریات کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اناج پکتے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر دھوپیں صحیح نکلی نا تو بہت جلد ہی گندم پک جائے گی، فلاں پک جائے گا۔ اور چاند ہے، اس سے دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی روشنی، یہ پھلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، رنگت بھی بھرتی ہے۔ اور ستارے آتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ پھلوں میں مٹھاس بھرتے۔ ان سے پوچھو کہ جہاں سورج نکلتا ہی نہیں، جہاں چاند ان کو دکھائی نہیں دیتا، دن ہی دن ہے، کہیں رات ہی رات ہے۔ اللہ نے دن بھی عطا کیا، رات بھی عطا کی، سورج چاند مسلسل لگے ہیں کہ سورج ایک حالت پر رہتا ہے اور چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر بھر جاتا ہے۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں کی رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں، باقی سارے مہینے کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ تو انسان کی خدمت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، تیری نعمتوں میں سے ادنا نعمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے داؤد، وہ سانس کو لے لو، کہ سانس لینا میری ادنا نعمت ہے۔ اب دن رات میں آدمی 24,000 مرتبہ سانس لیتا دیتا ہے، تو صرف اسی نعمت کا اگر شکریہ ادا کرے پوری زندگی کھپ جائے گی، پوری زندگی کھپ جائے گی۔ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھتے نہیں کہ تھوڑا سا سانس رکا سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس یہ گیا۔ اور یہ سانس ایسی نعمت ہے کہ مسلسل چل رہی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دن ہے، رات ہے، سفر ہے، حضر ہے، بیدار ہے، سو رہا ہے، ہر حالت میں یہ نعمت جاری ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی تو ہے نہیں، ہر نعمت نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن دفاتر ہوں گے، ایک دفتر جس میں نیکی ہوں گی، ایک دفتر ہوگا جس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، ایک دفتر پیش کیا جائے گا جس میں نعمتیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی کہ یا اللہ میرا اس پر حق ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا حق لے لو۔ بار بار عرض کیا گیا کہ یہاں لینا دینا کرنسی سے ہوتا ہے، درہم دنانیر فلوس سے ہوتا ہے، وہاں لینا دینا اعمال کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن 4 پیسے کے بدلے میں، کیا ویلیو ہے 4 پیسے کی؟ اب تو لاکھوں نہ کہہ دیتے ہیں 4 پیسے ہمارے پاس ہیں، نہیں، روپے کے 100 پیسے، 4 پیسے کے بدلے میں 700 منظور مقبول نماز دینی پڑے گی۔ اب دیکھیں کہ ایک نماز کی قیمت کتنا ہے۔ وہاں جو کرنسی چلے گی، لینا دینا چلے گا، وہ اعمال کا ہوگا، اعمال دیے جائیں گے۔ تو ایک نعمت کھڑی ہوگی کہ اللہ اس نے میرا حق دینا ہے، وہاں ادا نہیں کیا میرا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اپنا حق لے لو، وہ لیتے 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 ساری نیکیاں لے لے گی، ابھی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہوا ہوگا۔ عرض کرے گی کہ اللہ میرا ابھی حق باقی ہے۔ کسی نعمت کو چھوٹا نہ سمجھو، ہر نعمت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اسی نعمت کا شکریہ کب کیسے ادا کر سکیں گے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیے، اس نعمت کا شکریہ کب ادا کر سکتے؟ تو چاند اور سورج انسان کی خدمت میں لگے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تابع کر دیے واسطے تمہارے رات اور دن کو، تمہارے کام میں لگا دی۔ ویسے اندازہ یہ ہے کہ اگر رات نہ ہوتی نا، اس وقت جو امت کی حرص بتا رہی ہے وہ 24 گھنٹے نہ سوتے۔ رات آتی ہے بس جبری حکومت اللہ کی چلتی ہے، کہتے چلو جی اب تو رات ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن تمہارے معاش کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان پر انسان کے نفس کا بھی حق ہے، اس کو حق ملنا چاہیے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ پہلے بھی شاید سنایا ہو، ایک ساتھی ہیں شہر میں، وہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا اپنے ماموں سے کہہ رہا تھا، کراچی رہتا ہے، کہ ماموں آپ تو ملنے نہیں آتے۔ تو اس نے جواب دیا بیٹا ہمارے پاس تو مرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اتنا مصروف ہیں۔ مرنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا مصروف۔ یہ دنیا میں مصروف، خالص اللہ کے لیے ہم نے کچھ لمحات رکھے، صرف خالص کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، قابل غور ہے، ہونے چاہیے کہ کچھ وقت خاص الخاص مخصوص ہو کہ صرف اللہ زبان پر ہو، بس اللہ دل دماغ میں ہو۔ سچ کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کوئی ایسا وقت ہو نا، علامہ اقبال کا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ اب تو دل خالی ہے، تو میرے دل میں آ جا۔ تو رات بھی نعمت ہے، دن بھی نعمت ہے، اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور میں تم کو عطا کروں گا من کل، تمام وہ جو کچھ تم مانگو گے۔ یہ شفقت خداوندی ہے، وگرنہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے، ایک پانی کی بوند کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ جو ہمارے اعمال ہیں نا، قابل سزا ہیں، قابل تنبیہ ہیں، قابل گرفت ہے۔ یہ اللہ کی شفقت ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے میسر کر رکھی ہیں، وگرنہ وہ کون سا لمحہ ہے کہ ہم جاگتے جاگتے گناہ میں نہ ہوں۔ جھوٹ مسلسل چل رہا ہے، غیبت مسلسل چل رہی ہے، بد نگاہی مسلسل چل رہی ہے۔ دعا مانگیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کے درجات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مانگا وہ دے دیا۔ پیسے مانگے تھے، اللہ نے دے دیے۔ ایک ہے کہ مانگے کس لیے تھے کہ مثلاً عمر کا سفر کرنا ہے، میں نے اللہ کو پیسے دے دے، اللہ نے پیسے تو نہیں دیے، عمرے کا سفر کروا دیا۔ یہ تو نہیں کہیں گے قبول نہیں ہوئی۔ اور کبھی دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا، کبھی وہ اس کے لیے مضر ہوتی ہے۔ یہ پیسے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے پیسے دے دے، جب پیسے آ جائیں گے نا میں فلاں کو قتل کروں گا، پھر رشوت دے دوں گا، کام بن جائے گا۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے نقصان کے لیے مانگے ہیں، اللہ نہیں دیتے۔ دیکھتے نہیں، ایک مریض ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کہتے پانی دے دو، ڈاکٹر کہتا ہے پانی نہیں دینا۔ وہ رسا کھڑے ہیں اوپر، وہ کہتے ہیں پانی نہیں دینا، پانی سخت مضر ہے۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے، دماغ کی چوٹ ہو، دائیں بائیں کی ہو، اس وقت شدت سے روکا جاتا ہے کہ پانی نہیں جانا چاہیے، پانی گیا تو بس گیا، خون اندر چلا جائے۔ اس وقت وہ رو رہا ہے، ماں کھڑی ہے، باپ کھڑے ہیں، بھائی کھڑے ہیں، اس کو پانی نہیں دے رہے، کیا کہیں گے؟ یہ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو کہیں گے یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اللہ جیسا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مانگ تو رہا ہے لیکن اپنے نقصان کے لیے مانگ رہا ہے، وہ نہیں دے رہے۔ اور ایک درجہ یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی اور اس کا اجر کل قیامت کے دن ملے گا۔ اس وقت آدمی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا اجر یہاں ملتا۔ اللہ سچ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو گے، اجیبت دعوتکما، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سچی ذات ہے، سچ بات ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں تم کو دوں گا ہر وہ چیز جو تم اس سے مانگو گے۔ اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور اللہ سے مانگنے کا مزاج ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ضرورت اللہ سے مانگو، اور صرف اس لیے کبھی مانگا کہ پہلے بھی لاکھوں اربوں خربوں روپے موجود ہیں، صرف مال بڑھانے کے لیے مانگا، یہ نہیں۔ مانگو اللہ سے، اپنی ضرورت مانگو، اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ لیکن محض مال بڑھانے کے لیے، ایک ہے ضروریات ہیں کہ آگے ضرورت ہے میری، اتنا میرے پاس نہیں ہے، میں اپنی ضرورت پوری کروں، مانگے ضرور مانگے۔ اور اللہ دینے والی ذات ہے اور ان گنت دیتے، اور پھر اس میں حکمت بھی ہوتی ہے۔
کس کو کتنا دینا ہے وہ جانتا ہے. ہمارے ضروریات کو، ہمارے مطالب مقاصد کو ہم سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے. اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب.